آج فیض احمد فیض کی ایک اور غزل لے کر حاضر ہوں۔ حیراں ہے جبیں آج کدھر سجدہ روا ہے، سر پر ہے خداوند سر عرش خدا ہے، کب تک اسے سینچو گے تمنائے ثمر میں، یہ صبر کا پودا تو نہ پھولا نہ پھلا ہے، ملتا ہے خراج اس کو تیری نان جویں سے، ہر بادشاہ وقت تیرے در کا گدا ہے، ہر ایک عقوبت سے ہے تلخی میں تواتر، وہ رنج جو نہ کردہ گناہوں کی سزا ہے، احسان لیے کتنے مسیحا نفسوں کے، کیا کیجئے دل کا نہ جلا ہے نہ بجھا ہے، حیراں ہے جبیں، یہ پیشانی جو سجدے میں جاتا ہے، حیراں ہے جبیں، آج پیشانی بڑی حیرانی میں ہے، حیرانی کے عالم میں ہے کہ آج کدھر سجدہ روا ہے، آج سجدہ کس طرف کرنا ہے، کس کے سامنے یہ جبیں جھکانا ہے، کہ سر پر ہے خداوند، سر پر کتنے خدا ہیں، جو مطلب یہ جو بندے ہیں جو اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں، تو سر پر ہے خداوند، یہ خدا کے بندے اس قدر ہیں کہ یہ اپنے آپ کو خدا منوانے پر تلے ہوئے اور کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں سجدہ کرو، ہم تمہارے خدا ہیں، سر پر ہے خداوند اور سر عرش خدا ہے اور عرش پر ہے خدا ہے، تو ہم سجدہ کس پہ کریں، اللہ کو سجدہ کریں یا یہ جو اللہ کے بندے ہیں جو اپنے آپ کو خدا منوانے پر تلے ہوئے ہیں ان کو سجدہ کریں۔ حیران ہے جبیں، آج جبیں بھی بڑی حیران ہے کہ آخر یہ سجدہ کدھر روا ہے، کدھر جائز ہے کرنا سجدہ، حیران ہے جبیں آج کدھر سجدہ روا ہے، سر پر ہے خداوند سر عرش خدا ہے، کب تک اسے سینچو گے تمنائے ثمر میں، یہ صبر کا پودا تو نہ پھولا نہ پھلا ہے۔ بڑا دل جلا قسم کا شعر ہے یہ، کہ کہتے ہیں صبر کا پھل بڑا میٹھا ہوتا ہے، لیکن صبر کا پودا فیض کی نظر میں نہ پھولتا ہے نہ پھلتا ہے، بھلا سے تم صبر کے پودے کو چاہے جتنا سینچو، خون جگر سے سینچو، چاہے پانی دے کر سینچو، تمنائے ثمر میں، پھل کے تمنا میں اسے سینچتے رہو گے، ایک امید رہے گی کہ چلو صبر کا پھل جو میٹھا آئے گا، کب تک اسے سینچو گے تمنائے ثمر میں، یہ صبر کا پودا تو نہ پھولا نہ پھلا ہے، یہ صبر کا پودا نہ پھولتا ہے نہ پھلتا ہے، خواہ مخواہ اسے تم سینچ رہے ہو ابھی، ملتا ہے خراج اس کو تیری نان جویں سے، ہر بادشاہ وقت تیرے در کا گدا ہے۔ یہ ضرور کسی فقیر کی بات ہو رہی ہے، کسی اللہ رسیدہ فقیر کی بات ہو رہی ہے کہ ملتا ہے خراج مطلب نظر، جو کچھ بھی ملتا ہے تحفہ ملتا ہے اس کو تیری نان جویں سے، جو کی روٹی سے ہی اس کو خراج ملتا ہے، جو کی روٹی ہی خراج میں اسے دی جاتی، کوئی آتا ہے تمہارے در پہ تو اس کی خاطر جو کی جاتی ہے، اس کا نظر جو کیا جاتا ہے، یہی جو کی روٹی ہی کی جاتی ہے۔ ہر بادشاہ وقت، عام لوگوں کی تو چھوڑیے، جو بادشاہ وقت ہے وہ تیرے در کا گدا ہے، وہ تیرے دربار کا، تیرے چوکھٹ کا وہ فقیر ہے، وہ چاہے وہ بادشاہ وقت کیوں نہ ہو، ملتا ہے خراج اس کو تیری نان جویں سے، ہر بادشاہ وقت تیرے در کا گدا ہے، کوئی بھی بادشاہ وقت ہو وہ تیرے دروازے پر کا ایک بھکاری ہے اور کچھ نہیں، اس سے زیادہ اسے کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اے شہنشاہوں کے شہنشاہ، ذل الہی کہہ کر پکارنے والی آواز تو سنا دی، اب باپ کہہ کر پکارنے والی آواز بھی سنا دے، یہ آئیکونک ڈائلاگ تو یاد ہوا نا آپ کو، ہر بادشاہ وقت تیرے در کا گدا ہے، ہر ایک عقوبت سے ہے تلخی میں تواتر، وہ رنج جو ناکردہ گناہوں کی سزا ہے۔ چاہے جتنے بھی عذاب ہوتے ہیں، جتنے بھی عقوبت ہوتے ہیں، جتنی بھی مصیبتیں عتاب آتا ہے نا، وہ تلخی میں وہ سوا ہوتا ہے، اس کی اذیت وہ کہیں زیادہ ہوتی ہے، وہ رنج جو ناکردہ گناہوں کی سزا، جو ناکردہ گناہ کی سزا ملتی ہے اس کا جو غم ہوتا ہے، اس کا جو رنج پہنچتا ہے نا، وہ تلخی میں وہ ہر عذاب سے سواتر ہوتا ہے، ہر عذاب سے اونچا ہوتا ہے، بڑا ہوا ہوتا ہے بالکل، ہر ایک عقوبت سے ہے تلخی میں سواتر، وہ رنج جو ناکردہ گناہوں کی سزا، آپ کو کسی ایسے گناہ کی سزا دی جائے جو آپ نے نہیں کی، اس کا جو رنج، اس کا جو ملال ہوتا ہے نا، وہ کسی بھی عتاب سے کسی بھی عذاب سے بہت زیادہ ہوتا ہے، ہر ایک عقوبت سے ہے تلخی میں سواتر، وہ رنج جو ناکردہ گناہوں کی سزا ہے، احسان لیے کتنے مسیحا نفسوں کے، کیا کیجئے دل کا نہ جلا ہے نہ بجھا ہے۔ مسیحا نفس جتنے بھی لوگ تھے، وہ زخم بیمار کو اچھا کر دینے والے، چاہے مردے کو زندہ کر دینے والے، جن میں خوبیاں تھیں، کتنے مسیحا نفسوں کا ہم نے احسان اٹھا لیا ہے اپنے دل کے لیے کہ بھئی میرے دل کو اچھا کر دیجیے، لیکن اس کا عالم وہی ہے جو پہلے تھا، نہ جلتا ہے نہ بجھتا ہے، عجیب ایک بیچ کا عالم ہے یہ اور بڑا اذیتناک ہوتا ہے، چاہے وہ جل جائے یا بجھ جائے، کیا کیجئے دل کا نہ جلا ہے نہ بجھا ہے۔ فیض احمد فیض کی یہ غزل آپ کو کیسی لگی ہمیں بتائیے گا، اور اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر سکتے ہیں، ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ